بھارتی جارحیت کا مؤثر جواب دینے پر بحیثیت قوم فخر ہے۔ ہماری اولین ترجیح امن ہے جو معیشت کی ترقی کی راہ ہموار کرے گا۔ پاک بھارت جنگ بندی کے حوالے سے امریکی قیادت نے کلیدی کردار ادا کیا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا امریکی پالیسی سازوں، سفارتکاروں اور بزنس کمیونٹی سے خطاب۔ امریکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں موجود معاشی مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی دعوت۔ کہا کہ زراعت، آئی ٹی اور معدنی وسائل جیسے شعبوں میں امریکی سرمایہ کاروں کے لیے مواقع ہیں۔ کاروباری طبقے کو موافق ماحول اور مطلوبہ سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بحیثیت سفیر معاشی تعلقات کا فروغ اولین ترجیح ہے۔ بھارتی جارحیت کا مؤثر جواب دینے پر بحیثیت قوم فخر ہے۔ رضوان شیخ ہماری اولین ترجیح امن ہے جو معیشت کی ترقی کی راہ ہموار کرے گا۔ اپیل کورٹ نے ٹرمپ ٹیرف عارضی طور پر بحال کر دیے ہیں۔ گزشتہ روز امریکی عدالت نے ٹرمپ ٹیرف کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے روک دیا، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ نے فیصلے کے خلاف اپیل کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ اپیل کورٹ نے ٹرمپ ٹیرف عارضی طور پر بحال کر دیا ہے۔ گزشتہ روز امریکی عدالت نے ٹرمپ ٹیرف کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے روک دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے فیصلے کے خلاف اپیل کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ اسرائیل نے غزہ کی جنگ بندی کی تجویز پر دستخط کر دیے ہیں، لیکن بات چیت جاری ہے۔ حماس کی جانب سے ابھی تجویز پر جواب موصول نہیں ہوا۔ ٹرمپ پر امید ہے کہ روس یوکرین اگلے ہفتے امن مذاکرات کے لیے ملاقات کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس کانفرنس امریکی امن منصوبہ حماس کے مطالبات کے برعکس ہے۔ امریکی تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی جنگ بندی کی تجویز پر دستخط کر دیے ہیں، لیکن بات چیت جاری ہے۔ حماس کی جانب سے ابھی تجویز پر جواب موصول نہیں ہوا۔ ٹرمپ پر امید ہے روس یوکرین اگلے ہفتے امن مذاکرات کے لیے ملاقات کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس کانفرنس امریکی امن منصوبہ حماس کے مطالبات کے برعکس ہے۔ امریکی تجویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حماس کا رد عمل۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے غیر ملکی طلباء پر پابندی سے متعلق ابتدائی جنگ جیت لی ہے، جبکہ جج نے ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طلباء پر پابندی لگانے کی ٹرمپ انتظامیہ کی کوشش روک دی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کے خلاف عارضی حکم جاری کریں گے۔ وفاقی جج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ہارورڈ یونیورسٹی نے غیر ملکی طلباء پر پابندی سے متعلق ابتدائی جنگ جیت لی۔ جج نے ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طلباء پر پابندی لگانے کی ٹرمپ انتظامیہ کی کوشش روک دی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کے خلاف عارضی حکم جاری کریں گے۔ وفاقی جج کی جانب سے یہ کہا گیا گزشتہ ہفتے جو عارضی امتناع جاری کیا تھا وہ برقرار رہنا چاہیے۔ کراچی سے اہم خبر یہ ہے کہ سپر ہائی وے ٹول پلازا کے قریب کنٹینر کی موٹر سائیکل کو ٹکر 2 خواتین جاں بحق ہو گئی۔ 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ ڈرائیور فرار۔ کنٹینر کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ جاں بحق خواتین کی شناخت 25 سالہ رحمت بی بی اور 20 سالہ تبسم کے نام سے ہوئی ہے۔ جاں بحق اور زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ٹریفک حادثہ تیز رفتاری کا باعث بنا، جبکہ بلدیہ 2 نمبر کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق ہوا۔ راہگیر کی شناخت 25 سالہ داؤد کے نام سے ہوئی ہے۔ کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں سپر ہائی وے ٹول پلازا کے قریب کنٹینر کی موٹر سائیکل کو ٹکر 2 خواتین جاں بحق، 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے مختلف جامعات کے وائس چانسلر سینئر اساتذہ سے بات چیت ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ معرکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے پاکستان کی مدد کی۔ جب پوری قوم آہنی دیوار بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ کشمیر کا کوئی بھی سودا ممکن نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی کشمیر کو نہیں بھول سکتے۔ ہندوستان جان لے کے پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان ہندوستان کی اجارہ داری کبھی قبول نہیں کرے گا۔ بھارت نے کئی دہائیوں سے کشمیر کے مسئلے کو دبانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام ہو چکا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گرد فتنہ ہندوستان ہے، ان کا بلوچیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو ایسی مضبوط ریاست بنانا ہے جس میں تمام ادارے قانون کے مطابق کام کریں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مختلف جامعات کے وائس چانسلر، پرنسپلز، اساتذہ اکرام سے خطاب۔ کشمیر اور پانی کے معاملے پر 2 ٹوک موقف کا اظہار۔ فیلڈ مارشل نے اپنے خطاب میں کہا، معرکہ حق اس بات کا ثبوت ہے جب پوری قوم ایک آہنی دیوار بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ کشمیر کا کوئی بھی سودا ممکن نہیں۔ ہم کبھی بھی کشمیر کو نہیں بھول سکتے۔ پاکستان ہندوستان کی اجارہ داری کبھی قبول نہیں کرے گا۔ کہا، دہشت گردی ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے۔
جس کی بنیادی وجہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر بڑھتا ہوا ظلم اور تعصب پسندی ہے، جبکہ کشمیر ایک عالمی سطح کا مسئلہ ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی فتنہ الہندوستان ہے، ان کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے پاکستان کو ایسی مضبوط ریاست بنانا ہے جس میں تمام ادارے قانون کے مطابق اور آئین کے تحت بغیر کسی سیاسی دباؤ کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ جو کوئی بھی ریاست کو کمزور بنانے کا بیانیہ بنانے کی کوشش کرے اس کی نفی کریں۔ فیلڈ مارشل نے کہا، میں آج جو کچھ بھی ہوں اپنے والدین اور اساتذہ کرام کی وجہ سے ہوں۔ پاکستان کی اگلی نسلوں کی کردار سازی اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا بلوچستان میں الگ الگ کارروائیاں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے 12 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر دیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ سمیت 4 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے دفاع وطن پر قربان ہو گئے۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ۔ فورسز کا ملک دشمنوں پر ایک اور بھاری وار۔ بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے 5 دہشت گرد ہلاک۔ کے پی میں فتنہ الخوارج کے ساتھ پی آر کے مطابق لورالائی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک۔ مارے گئے دہشت گرد N70 پر معصوم شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے، جن میں 30 بے گناہ شہری شہید ہوئے تھے۔ ضلع کھیچ میں بھی دوسری کارروائی کے دوران ایک دہشت گرد کے پی کے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں بھارتی اسپانسرڈ خوارج نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے حملہ پسپا کر کے 6 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ دانیال اسماعیل سمیت 4 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دیگر شہداء میں نائب صوبیدار کاشف رضا، لانس نائک فیاقت علی اور سپاہی محمد حمید شامل ہیں۔ موسم کی بات کریں تو جولائی سے ستمبر تک ملک میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے مانسون کے 3 مہینوں کے موسم کی پیشگوئی کر دی ہے۔ کہیں بارشیں معمول سے زیادہ تو کہیں کم برسیں گی۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کی ساون اور بادوں میں موسم گرم رہنے کی پیش گوئی۔ وسطی جنوبی علاقوں، شمالی مشرقی پنجاب، کشمیر میں بادل جم کر برسیں گے۔ شمالی علاقہ جات، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں معمول سے کم بارشیں متوقع۔ ڈی جی محکمہ موسمیات مہر صاحبزاد نے خبردار کیا، بالائی علاقوں میں انتہائی سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ سندھ، پنجاب، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ لاہور، راولپنڈی، کراچی اور گوجرانوالہ میں بھی اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ ڈی جی نے متعلقہ اداروں کو تاکید کی کہ متوقع صورتحال سے موسم کی بات کریں تو جولائی سے ستمبر تک ملک میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے مانسون کے 3 مہینوں کے موسم کی پیشگوئی کر دی ہے۔ کہیں بارشیں معمول سے زیادہ تو کہیں کم برسیں گی۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کی ساون اور بادوں میں موسم گرم رہنے کی پیش گوئی۔ وسطی جنوبی علاقوں، شمالی مشرقی پنجاب، کشمیر میں بادل جم کر برسیں گے۔ شمالی علاقہ جات، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں معمول سے کم بارشیں متوقع۔ ڈی جی محکمہ موسمیات مہر صاحبزاد نے خبردار کیا، بالائی علاقوں میں انتہائی سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ سندھ، پنجاب، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ لاہور، راولپنڈی، کراچی اور گوجرانوالہ میں بھی اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ ڈی جی نے متعلقہ اداروں کو تاکید کی کہ متوقع صورتحال سے